السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 5 یہاں سے ہوتی ہے سچ کی تلاش منظر، یعنی کہ ہماری قصہ کا آغاز ہوتا ہے ایک پرسکون مگر گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کمرے سے۔ یہ شاہزیب کا ذاتی مطالعہ گاہ ہے جہاں کتابوں کی قطاریں سجی ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ اس کی اسٹڈیز ہے۔ ایک بڑی کھڑکی سے باہر کی روشنی اندر آ رہی ہے اور ایک طرف شاہزیب کا لکھنے کا میز موجود ہے۔ وہ ایک پرانی فائل کھولے بیٹھا ہے جو اس کے والد کے پرانی کاروباری اور قانونی معاملات پر مشتمل ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ہے اور بے یقینی ہے۔ آج پہلی بار وہ اپنے والد کی ایمانداری پر سوال اٹھا رہا ہے اور اپنی والد کی ایمانداری کو ڈھونڈ رہا ہے۔ شاہزیب کی الجھن اتنی ہے کہ شاہزیب فائل کے صفحات پلٹتا جا رہا ہے، ہر صفحے جیسے اس کے لیے ایک نئی حقیقت بے نقاب کر رہا ہو۔ وہ ہر لفظ کو غور سے پڑھ رہا ہے، لیکن ایک نام بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ نام ہے ماہنور کے والد کا، حامد علی کا نام، یعنی کہ ماہنور کے والد کا نام۔ شاہزیب دل میں سوچتے ہوئے، یہ نام ہر جگہ کیوں آ رہا ہے آخر؟ اگر والد صاحب بے قصور تھے تو یہ مقدمہ، یہ دستاویز، سب کچھ کیا کہانی بیان کر رہے ہیں؟ کیا واقعی کوئی سازش تھی؟ وہ ایک لمحے کے لیے کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے، جیسے اسے کسی جواب کی تلاش ہو۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ چونک کر پیچھے مڑتا ہے۔ ماہنور دروازے پر کھڑی، سنجیدہ لہجے میں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں شاہزیب صاحب؟ تو شاہزیب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، لیکن اب بھی الجھن میں، ہاں آ جاؤ ماہنور۔ ماہنور اندر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میز پر بکھرے ہوئے فائلیں کسی راز کی گواہی دے رہی ہیں۔ وہ دھیرے سے شاہزیب کی طرف بڑھتی ہے اور بولتی ہے، پر اعتماد لہجے میں بولتی ہے، کیا تمہیں کوئی سراغ ملا شاہزیب؟ تو اس پہ شاہزیب بولتے ہیں گہری سانس لیتے ہوئے، ابھی تک تو نہیں، لیکن میں نے تمہارے والد کا نام کئی جگہوں پر پڑھ لیا ہے۔ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو چھپایا گیا تھا مجھ سے۔ ماہنور کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جھلکتی ہے، لیکن وہ خود کو پرسکون رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ رخسانہ بیگم کا دخل دینا۔ یہاں سے رخسانہ بیگم دخل دیتی ہیں۔ عین اسی لمحے دروازہ زور سے کھلتا ہے اور رخسانہ بیگم اندر آتی ہیں۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ ہے۔ وہ سیدھا شاہزیب کی طرف بڑھتی ہے اور غصے سے فائلیں اٹھا کر پھینک دیتی ہے کہ شاہزیب! رخسانہ بیگم کے غصے سے، یہ تم کیا؟ رخسانہ بیگم غصے میں بولتی ہیں کہ شاہزیب، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم اپنے ہی والد کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ لڑکی تمہیں ہمارے خلاف کر رہی ہے۔ ہماری خاندانی روایت اور ساکھ کو خراب کرو گے تم شاہزیب۔ شاہزیب سنجیدگی سے بولتا ہے مگر پرسکون لہجے میں ہوتا ہے، ماں میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اگر والد کے بے قصور تھے تو ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر وہ واقعی قصوروار تھے تو کیا ہمیں ان کے گناہ کی پردہ پوشی کرنی چاہیے؟ تو رخسانہ بیگم جو ہے لمحے بھر کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، جیسے وہ یہ الفاظ سننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پھر وہ فوراً اپنی سخت لہجے میں واپس آتی ہیں۔ رخسانہ بیگم غصے میں بولتی ہے، یہ سب بکواس ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ بھول کر اپنے خاندان کی عزت پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ اس لڑکی کی ایسی باتوں پر۔ ماہنور سخت لہجے میں، عزت سچ میں ہوتی ہے، جھوٹ میں نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا شوہر بے گناہ تھے تو ہمیں سچ تک پہنچنے دینا، ورنہ آپ کی خاموشی خود ہی سب کچھ ثابت کر دے گی۔ رخسانہ بیگم کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں کچھ کہنے ہی والی ہوتی ہے کہ شاہزیب ہاتھ اٹھا کر انہیں روکتا ہے۔ شاہزیب نرم لہجے میں مگر مضبوطی کے ساتھ بولتا ہے، ماں، ماہنور صحیح کہہ رہی ہیں، اگر والد صاحب بے قصور تھے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں یہ تحقیق کیا جاری رکھوں گا۔ تو رخسانہ بیگم کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ شاہزیب ان کے قابو سے نکل رہا ہے، بلکہ نکل چکا ہے۔ وہ سخت نظروں سے ماہنور کو دیکھتی ہیں، جیسے اسے شکست دینا چاہتی ہوں۔ تو شاہزیب کا فیصلہ اب کیا ہوگا یہ جانتے ہیں۔ رخسانہ بیگم غصے سے کمرے سے نکل جاتی ہیں، لیکن جاتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، جیسے کہ وہ کچھ چھپا رہی ہوں، اور شاہزیب ماہنور کی طرف دیکھتا ہے، جو اب پہلے سے زیادہ پر اعتماد نظر آ رہی ہے، کیونکہ ماہنور کو ایک کرن، ایک امید ملی ہے۔ شاہزیب دھیرے سے، ہمیں یہ کیس دوبارہ کھولنا ہوگا، میں خود تحقیق کروں گا، اور اگر میرے والد واقعی قصوروار نکلے تو میں انصاف کا ساتھ ضرور دوں گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو ماہنور۔ تو اس پہ ماہنور مسکرا کر کہتی ہیں، مگر آنکھوں میں ان کے آنسوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آنسوں کے ساتھ کہتی ہیں، یہی تو میں چاہتی تھی
شاہزیب سچ کے راستے پر پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ شاہزیب جو اب ایک نئے سفر پر چلنے والا ہے، اور مہانور جو اپنے والد کے انصاف کے لیے آخر کار کسی کو اپنے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ اب باہر رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، مگر اندر ایک نئی روشنی جل چکی ہے، اور وہ ہے سچ کی روشنی۔ تو اب ہم جانیں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ شاہزیب اب مکمل طور پر سچ کی تلاش کے لیے تیار ہے، جبکہ رخسانہ بیگم کے رویے سے واضح ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا تو ضرور تھا، اور کچھ نہ کچھ چھپا بھی ضرور ہوا ہے۔ مہانور اور شاہزیب ایک ہی مقصد کے لیے متحد ہو جاتے ہیں، مگر مشکلات ابھی باقی ہیں، اور ابھی بہت ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا شاہزیب کو حقیقت کا پتہ چلے گا؟ کیا رخسانہ بیگم سچ کو چھپانے کے لیے کوئی اور نیا حربہ آزمائیں گی؟ یہ سب آنے والے منظر میں، یعنی کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا، تو ضرور انتظار کیجیے گا ایپیسوڈ نمبر 6 کا۔